بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز إلى آخر الحديث. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کاموں کی حرص کرو جو تم کو نفع پہنچانے والے ہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ اعمال اور وہ افعال جو آخرت میں نفع کا سبب بن سکتے ہیں اس کے اندر حرص کرو. دیکھیے، ویسے تو حرص لالچ جو ہے بری چیز ہے. حرص بری چیز ہے اور اس سے منع فرمایا گیا ہے کہ حرص مت کرو. کہ مال کی حرص، دنیا کی حرص، شہرت کی حرص، نام و نمود کی حرص، دولت کی حرص، ان سب کے بارے میں کہا گیا کہ مت کرو. اور انسان کے لیے یہ جو ہے بہت بڑا عیب ہے. اور ان چیزوں کی حرص کرے بلکہ ان تمام چیزوں میں قناعت اختیار کرے. قناعت جو ہے اختیار کرے. قناعت اختیار کرنے کا جو ہے تعلیم دیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ ان میں سے جو کچھ تمہیں جائز طریقے سے کوشش کرنے کے نتیجے میں مل رہا ہے اس پر قناعت کرو اور یہ سمجھو کہ میرے لیے بہتر، یعنی میرے لیے یہی بہتر تھا. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، مزید کی حرص کرنا اور زیادہ حرص کرنا، لالچ جس کو کہتے ہیں، لالچ، حرص کرنا، لالچ کرنا اور زیادہ مل جائے، یہ درست نہیں. اور اس حرص سے، اس لالچ سے ہم جو ہے کیا سبق حاصل کریں؟ دین کی حرص، دین کے اندر حرص کرنا یہ جو ہے پسندیدہ ہے، یہ جو ہے پسندیدہ ہے. لہذا دنیا کی چیزوں میں حرص کرنا برا اور اس سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا. لیکن دین کے کاموں کے اندر، دین کے کاموں میں، اچھے اعمال میں، عبادت میں حرص کرنا اچھی چیز ہے. حرص کرنا جو ہے کیا ہے؟ اچھی چیز ہے. مثلا کوئی شخص نیک کام کر رہا ہے، کوئی شخص جو ہے، جو آدمی جو ہے نیک کام کر رہا ہے، اس کو دیکھ کر یہ حرص کرنا کہ میں بھی یہ نیک کام کروں، میں بھی یہ جو ہے نیک کام کروں. یا فلاں شخص کو دین کی نعمت حاصل ہے
مجھے بھی یہ نعمت حاصل ہو جائے، ایسی حرص مطلوب ہے اور یہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اس لیے ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کاموں کی حرص کرو جو آخرت میں نفع دینے والے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا الخیرات، یعنی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے جو ہے آگے بڑھنے کی جو ہے کوشش کرو۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نیکیوں میں بڑے حریص تھے، نیکی کے کاموں کے اندر کرنے میں بڑے حریص تھے، اور ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ کس طرح ہمارے نامہ اعمال میں نیکی کا اضافہ ہو جائے، نیکی ہمارے نامہ اعمال میں بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان کی خدمت میں گئے، اور جو ہے انہوں نے ان کو یہ حدیث سنائی، انہوں نے ان کو یہ حدیث سنائی۔ کیا حدیث؟ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شریک ہو تو اس کو ایک قیراط اجر ملتا ہے، ایک قیراط ثواب ملتا ہے، اور اس کے دفن وغیرہ میں ساتھ میں جائے، دفن وغیرہ میں شریک ہو جائے تو اس کو 2 قیراط ثواب ملتا ہے، 2 قیراط ثواب ملتا ہے۔ اب یہ قیراط کیا ہے؟ قیراط اس زمانے میں سونے کا ایک خاص وزن ہوتا تھا، آپ نے اس کا مثال دیا، ایک خاص جو ہے وزن ہوتا تھا، تو آپ نے سمجھانے کے لیے قیراط کا جو ہے لفظ استعمال فرمایا، اور پھر خود ہی فرمایا کہ آخرت کا وہ قیراط احد پہاڑ سے بھی بڑا ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قیراط سے دنیا والا قیراط مراد مت لینا، دنیا والا قیراط جو ہے مراد مت لینا، بلکہ آخرت والا قیراط مراد ہے، جو اپنی عظمت شان کے لحاظ سے احد پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اس لیے کیونکہ انسان اس واسطے یہ الفاظ استعمال جو ہے فرمایا تاکہ ہماری سمجھ میں بات آ جائے، سمجھانے کے لیے مثال آپ نے جو ہے فرمایا واقعتاً جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا یہ حدیث آپ کو سنائی؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے خود یہ حدیث سنی ہے، میں نے خود یہ حدیث جو ہے سنی ہے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا افسوس ہم نے اب تک بہت سے قیراط برباد کر دیے، ہم نے بہت سے قیراط ضائع کر دیے۔ اگر پہلے سے یہ حدیث سنی ہوئی ہوتی تو ایسے مواقع کبھی ہم ضائع کرنے جو ہے نہ دیتے۔ تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہی حال تھا
کہ وہ اس بات کے حریص تھے، اس بات کے جو ہے حریص تھے کہ کسی طرح کوئی نیکی ہمارے نامہ اعمال میں بڑھ جائے۔ ان کو ہر وقت یہ فکر رہتا تھا۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ہم اور آپ واعظوں میں، بیانوں میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ فلاں عمل کا یہ ثواب ہے، فلاں عمل کرنے سے یہ ثواب ملتا ہے، فلاں عمل کرنے سے یہ ثواب ملتا ہے۔ در حقیقت اس لیے جو ہے بیان کیے جاتے ہیں کہ جو ہمارے دلوں میں ان اعمال کو انجام دینے کی حرص پیدا ہو، حرص جو ہے پیدا ہو، اس لیے بیان کیا جاتا ہے۔ فضیلت والے اعمال، نوافل، اسی طرح مستحبات اگرچہ فرض اور واجب نہیں، لیکن ایک مسلمان کے دل میں ان کی حرص ہونی چاہیے، ان کی جو ہے ایک حرص جو ہے ہونی چاہیے کہ وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ دین کی حرص جو ہے عطا فرماتے ہیں، ان کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ ہر وقت اسی فکر میں وہ لگے رہتے ہیں کہ کس طرح کوئی نیکی ہمارے اعمال میں بڑھ جائے، ہمارے اعمال کے اندر اضافہ ہو جائے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں ایک نیک کام کرنے کا شوق پیدا ہوا کہ ہم جو ہے یہ نیک کام میں کروں گا، اور دل چاہا کہ فلاں شخص یہ عبادت کرتا ہے، فلاں آدمی یہ کام کرتا ہے، فلاں آدمی یہ نیکی کا کام کرتا ہے، میں بھی یہ عبادت انجام دوں، میں بھی یہ کام کروں۔ لیکن ساتھ ہی دل میں یہ خیال آتا ہے کہ عبادت اور نیک کام ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے بس میں جو ہے نہیں ہے، ہم نہیں کر پائیں گے، ہم سے نہیں ہوگا، ہم سے جو ہے نہیں ہوگا، یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے، ہم چھوٹے ہیں، ہم سے نہیں ہوگا۔ جب اس قسم کا خیال دل میں پیدا ہو تو اس وقت ہم کیا کریں؟ اس وقت جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے حدیث کے اگلے جملے میں ارشاد فرمایا وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ، یعنی ایسے وقت میں مایوس اور عاجز ہو کر نہ بیٹھ جائے، مایوس ہو کر، نا امید ہو کر نہ بیٹھ جائے کہ مجھ سے یہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی، مجھ سے یہ عبادت جو ہے ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے مدد طلب کرے اور کہے کہ یا اللہ، اے میرے پروردگار، یہ کام میرے بس میں تو نہیں ہے، یہ کام جو ہے میرے بس میں نہیں ہے، لیکن آپ کی قدرت میں ہے، لیکن آپ کی قدرت میں ہے، آپ ہی مجھے اس نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ سے ہمت بھی کیا ہے، ہمت بھی اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے ہمت دیجیے، نیک کام کرنے کی مجھے ہمت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہے مدد مانگنی چاہیے کہ مجھے اس نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے کرنے کی ہمت عطا فرما یا اللہ، یہ اللہ سے مانگنی چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، مثلا نیک لوگوں کے بارے میں سنا کہ جو ہے نیک لوگ، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، وہ جو ہے رات کو اٹھ کر تہجد پڑھا کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے رات کو اٹھ کر تہجد پڑھا کرتے ہیں، تو رات کو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو اب دل میں یہ شوق پیدا ہوا، ہمارے دل کے اندر بھی یہ شوق پیدا ہوا
کہ مجھے بھی رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے، مجھے بھی رات کو اٹھ کر تہجد نماز پڑھنی چاہیے، لیکن یہ خیال بھی آیا کہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا میرے بس میں نہیں ہے، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا میرے بس میں نہیں ہے، چلو چھوڑ دو، چلو چھوڑ دو، اور مایوس ہو کر بیٹھ گیا، نا امید ہو کر بیٹھ گیا، نا امید ہو کر جو ہے بیٹھ گیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا جو ہے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے کہے کہ یا اللہ میری آنکھ نہیں کھلتی، یا اللہ میری آنکھ نہیں کھلتی اور میری نیند پوری نہیں ہوتی، میری نیند پوری نہیں ہوتی، یا اللہ تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تہجد پڑھنے کی جو ہے توفیق جو ہے عطا فرما، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور اس کی فضیلت، یا اللہ اس کی فضیلت بھی عطا فرما دیجیے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اور توفیق مانگے گا، تو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں، دو حال سے خالی نہیں، یا تو واقعتاً اللہ تعالیٰ اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اس عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ جو ہے توفیق عطا فرما دے، اور اگر اس عمل کرنے کی توفیق حاصل نہیں ہوئی، نہ اٹھ سکے آپ کی جو ہے آنکھ نہیں کھلی، تو یقیناً اس نیک عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور آپ کو عطا فرمائیں گے، ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے عطا فرمائیں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت طلب کرے، شہادت اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یا اللہ میری موت ہو، شہادت طلب کرے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور یہ کہے کہ یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما، مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرماتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ شہادت کا مرتبہ عطا فرماتے ہیں، اگرچہ بستر ہی پر اس کا انتقال ہو جائے، بستر ہی پر اس کا انتقال ہو جائے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حضرت عبداللہ بن مبارک، یہ جو ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگردوں میں سے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں ان کو دیکھا، انتقال کے بعد کسی شاگرد نے ان کو جو ہے خواب میں دیکھا کہ تو پوچھا کہ حضرت کیسی گزری، حضرت جو ہے کیسی گزری، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ جو ہے کیا معاملہ فرمایا؟ تو جواب میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے کرم کا معاملہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بڑے رحم و کرم کا جو ہے معاملہ فرمایا، اور میری مغفرت فرما دی، اللہ تعالیٰ نے میری جو ہے مغفرت فرما دی، اور استحقاق کے بغیر بڑا درجہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے عطا فرما دیا۔ لیکن آگے جو بات ہے وہ سمجھنے کی ہے، لیکن جو درجہ میرے سامنے والے مکان میں رہنے والے لوہار کو نصیب ہوا وہ مجھے نہیں مل سکا۔ لوہار جو ہمیشہ لوہار ٹوٹتا ہے، لوہار سے جو ہے قسم قسم کے اوزار بناتے ہیں، اس کو لوہے کہتے ہیں، لوہار کو جو درجہ ملا وہ درجہ مجھے جو ہے نہیں ملا۔ جب خواب دیکھنے والا بیدار ہوا تو اس کو یہ فکر پیدا ہوا کہ اتنے بڑے بزرگ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کو لوہار کو نصیب ہوا، وہ مجھے نہیں ملا،
یہ بات ان کے سمجھ سے باہر تھا، ان کی سمجھ سے جو ہے باہر تھا. تو اسی فکر میں وہ جو ہے تلاش میں لگا کہ یہ معلوم کروں کہ وہ کون لوہار تھا، وہ لوہار کون تھا. چنانچہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو ہے کہتے محلے میں آ گیا اور پوچھا کہ یہاں کوئی لوہار تھا، یہاں کوئی لوہار جو ہے تھا، لوہار رہتا تھا جس کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے بتایا کہ ہاں اس سامنے والے مکان میں ایک لوہار رہتا تھا، ابھی ایک ہفتہ پہلے ان کا انتقال ہو گیا، ابھی ایک مہینہ پہلے یا ایک ہفتہ پہلے جو ہے ان کا انتقال ہو گیا. چنانچہ وہ لوہار کے گھر آ گیا، وہ لوہار کے گھر آیا اور اس کی بیوی سے اپنا خواب بیان کیا. میں نے یہ خواب میں یہ دیکھا اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ کہا. آخر بیوی سے پوچھا کہ تمہارا شوہر ایسا کون سا عمل کرتا تھا جس کی وجہ سے وہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے آگے بڑھ گیا، آگے جو ہے بڑھ گیا. لوہار کی بیوی نے بتایا کہ میرا شوہر کوئی خاص عبادت تو نہیں کرتا تھا، کوئی خاص عبادت نہیں کرتا تھا. وہ کیا ہے، یہ لوہار صرف لوہار کا کام کرتا تھا، لوہار کا جو ہے کام کرتا تھا. سارا دن لوہار توڑتا تھا، لوہار کو جو ہے کوڑتا تھا، یہ کام کرتا تھا. البتہ میں نے اس کے اندر دو باتیں دیکھی، اس کے اندر میں نے دو باتیں دیکھی. ایک یہ کہ جب لوہار کو کاٹنے کا بس اذان ہو رہی ہے، انشاءاللہ میری باری آئے گی یہاں سے آگے جو ہے آپ اللہ کی خدمت میں عرض کروں گا. جو کچھ سنا، جو کچھ کہا، اللہ تعالیٰ